وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم فعل مضارع کے حوالے سے بات کریں گے۔ تعریفات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دہرائے دیتا ہوں۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے موجودہ یعنی زمانہ حال یا آنے والے زمانے میں، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم ہو، وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے جسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے اندر دونوں معنی ہیں، فعل مضارع کبھی صرف حال کا معنی دیتا ہے اور کبھی صرف مستقبل کا معنی بھی دیتا ہے، تو اگر فعل مضارع سے پہلے سین یا سوفا آ جائے، اگر آپ یاد کریں تو علامات فعل میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں تاکہ پھر فریش ہو جائے۔ اگر فعل مضارع سے پہلے سین یا سوفا لگا دیں تو اب فعل مضارع فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اب اس میں سے حال کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے یسمعو کا معنی ہوتا ہے وہ سنتا ہے یا سنے گا، دونوں معنی ہے، لیکن جب لگ جائے سوفا یسمعو تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ سنے گا، اب اس میں سے حال کا معنی ختم ہو گیا۔ سیسمعو لگ جائے وہ سنے گا، اب حال کا معنی ختم ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سین اور سوفا اگر لگ جائیں تو اس میں سے پریزنٹ کا معنی ختم ہو جاتا ہے اور فیوچر کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ حرف ایسے بھی ہیں، اگر وہ حرف لگ جائیں تو فیوچر کا معنی نہیں پیدا ہوتا، فعل مضارع صرف حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حرف ہے لام، لام مفتوح یعنی لام پر زبر ہوتی ہے۔ اگر لام فعل کے پیچھے لگا دیں، فعل مضارع کے پیچھے لام لگا دیں شروع میں، تو اس صورت میں اب وہ معنی دیتا ہے صرف حال کا۔ اب دیکھیں یضربو کا معنی اگر خالی یضربو ہو تو وہ مارتا ہے یا مارے گا، لیکن لا یضربو کر دیں، لا یضربو، اب اس کا معنی ہے وہ مارتا ہے، مارے گا والا معنی ختم ہو گیا۔ سا یضربو کہہ دیں وہ مارے گا، اب اس میں سے حال کا معنی ختم ہو گیا۔ تو مستقبل کے ساتھ خاص ہونے کے لیے کیا لفظ تھے؟ سین اور صوفہ، اور حال کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ لام مفتوح۔ لا یضربو وہ مارتا ہے، لا ینصرو وہ مدد کرتا ہے۔ اب فعل مضارع کے جو وزن ہے یعنی فعل مضارع کی شیپ کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم آپ کے لے کے چلتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کی طرح فعل مضارع معروف کے بھی 3 وزن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا فعل ماضی میں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی مصدر سے بنتی ہے، اس کا پہلا اور آخری پر تو زبر ہوتی ہے اور درمیان والے پر زیر زبر پیش تینوں آ سکتے ہیں، یعنی فعلا، فاعلا، فاعولا، یہ تینوں شکلیں ماضی معروف کی تھیں۔ یہی چیز مضارع معروف میں ہوگی کہ عین کلمے پر یہاں بھی تینوں حرکتیں آئیں گی، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ یہ مضارع معروف کیسے بنا یہ ہم آپ کو اگلے ماڈیول میں بتائیں گے۔ فی الحال صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ جس طرح فعل ماضی معروف کے عین کلمے میں یعنی اس کے درمیانی کلمے میں زیر زبر پیش تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، ایسے فعل مضارع معروف کا بھی جو عین کلمہ ہوتا ہے اس میں بھی تینوں حرکات زیر زبر پیش چینج ہو سکتی ہیں۔ یفعلو بھی مضارع معروف ہے، یفعلو بھی مضارع معروف ہے، یفعلو بھی مضارع معروف ہے۔ وہ افعال، اب اگلی بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ افعال جو ماضی میں فعال ہوں یعنی ضربا، ضروری نہیں کہ مضارع میں جا کر بھی ان کی جو درمیانی حرف ہے اس پر زبر ہی رہے،
پھر غور کیجئے بات کے اوپر. اگر ماضی کے اندر عین کلمے پر فتح تھا یعنی ضربا، یا عین کلمے پر کسرہ تھا جیسے سامعا، یا عین کلمے پر ضمہ تھا جیسے حاسونا، ضروری نہیں کہ مضارع میں ان کا عین کلمہ ان کے مطابق ہی ہو. نہیں، ضربا ہے تو ادھر یضربو، یہاں پہ را پر زیر آ گئی ہے. ضربا، وہاں را پہ زبر تھی ماضی میں مگر مضارع میں زیر آ گئی ہے. نصرا، وہاں سواد پہ زبر ہے فعل ماضی معروف میں. ینصرو، مضارع معروف میں سواد پر پیش آ گئی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فعل ماضی معروف میں اگر عین کلمے پر فتح ہو تو مضارع میں بھی فتح ہو، فعل ماضی میں کسرہ ہو اگر عین کلمے پر تو مضارع میں بھی کسرہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے. اہل عرب اس کو بدلتے بھی رہتے ہیں اور یہ زبان کے استعمال سے پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ اب دیکھیے یہ لفظ خلقہ، یہ جو ایک پہلی لائن ہے یہ ماضی کی ہے اور اس کے سامنے جو دوسری لائن ہے یہ اس کا مضارع ہے. آپ ذرا ماضی کو دیکھیے، خلقہ، صبرہ، عبدہ، فارحہ، فارحہ، حاسبہ، قاروبہ، ان میں جو پہلے تین ہیں ان میں سب پہ زبر ہے، عین کلمے پہ زبر ہے. فارحہ، حاسبہ میں عین کلمے پر زیر ہے اور آخری قاروبہ پر عین کلمے پر پیش ہے. اب مضارع کو دیکھیے، خلقہ سے یخلقو، ادھر ماضی میں لام پہ زبر ہے، مضارع میں زبر نہیں ہے، یخلقو، عرب ایسے بولتے. صبرہ یصبرو، صبرہ فعل ماضی میں با پہ زبر ہے لیکن مضارع میں جا کر با پہ زیر ہو گئی، یصبرو. یہ اہل زبان کا استعمال ہے. فرحہ، یہاں پہ عین کلمے پر زیر ہے، فرحہ، مضارع میں جا کر یفرحو زبر ہو گئی. حاسبہ، یہاں پہ عین کلمہ سین کے اوپر زیر ہے، سین کے نیچے. یحسبو، یہاں پر بھی زیر ہے، سیم ہو گیا. قربہ، یہاں پہ عین کلمہ را پر پیش ہے، یقربو، یہاں پر بھی پیش ہے. تو آپ نے یہ جان لیا کہ ماضی اور مضارع میں عین کلمے کی حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے اور یہ تبدیلی ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. الفاظ جو کثیر الاستعمال ہیں ان میں آپ پڑھیں گے آج الناس. الناس کا معنی ہوتا ہے دا پیپل، لوگ. 241 مرتبہ قرآن میں آیا. الناس، والناس، للناس، بالناس. آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تبدیلی کیا ہے؟ شروع میں حرف لگے ہوئے ہیں. الناس میں کچھ نہیں لگا ہوا، والناس میں واو لگا ہوا ہے، للناس میں لام کا اضافہ ہوا ہے شروع میں، بالناس میں شروع میں با. یہ لام اور با کیا ہے؟ حروف جارہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ حروف جارہ میں سے. قرآن مجید میں دیکھیے، قل اعوذ برب الناس من الجنۃ والناس وقیل للناس، للناس کہا جائے گا لوگوں سے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. دوسرا لفظ آپ پڑھیں گے وہ ہے جاء. جاء یہ فعل ماضی ہے معروف، یہ فعل ہے، ورب ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ آیا، وہ آیا، ہی کیم. قرآن مجید میں 171 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے مگر تھوڑی تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ. جاء بھی آیا، وجاء بھی آیا، جاءہم بھی آیا. یعنی جا کے آگے ہم لگی ہوئی ہے. یہ ہم کیا چیز ہے؟ یہ پروناؤن ہے. لجاءہم، یہ لام کیا آیا ہوا ہے؟ یہ لام وہی تاکید والا ہے جو فعل کے ساتھ آتا ہے، لام مفتوح. لجاءہم. جاءکا، یہ کاف پروناؤن لگا ہوا ہے، آپ کے پاس آیا. جاءکم، وہ تمہارے پاس آئے. جاءنا، وہ ہمارے پاس آئے. جاءہا، وہ اس کے پاس گیا. تو یہ جاء کے ساتھ شروع میں لگ جائیں تو حروف ہوتے ہیں اور آخر میں اٹیچ ہو جائیں تو وہ ضمائر پروناؤن ہوتے ہیں. آیات کو دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی. وجاء ربک، اور آپ کا رب آئے گا اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، فجاء یہاں پہ آیا. ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ولولا اجل مسمى لجاءہم العذاب، لجاءہم العذاب، ان کے پاس ضرور عذاب آ جاتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، پس وہ جو آپ کے پاس آیا، جاء وہ آیا، کا آپ کے پاس. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ،
اے مسلمانوں تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ تو آپ نے دیکھا جا کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے استعمال ہوئیں۔ آپ نے 2 لفظ سیکھے، الناس لوگ، وہ نون ہے، جا یہ فعل ہے ماضی کا، وہ آیا۔ قرآن مجید میں بار بار آئے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ ان کو جب دیکھیں قرآن میں تو آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔